بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مرثیہ کیا ہے، اور اس کی روایت کے حوالے سے ہم مختصر سی بات کریں گے۔ مرثیہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رثا سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے کہ کسی مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے رونا۔ تو شعری اصطلاح میں مرثیہ جو ہے وہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی محبوب شخصیت کی وفات پر کہا جائے اور اس میں اپنے غم اور مرنے والے کی خوبیوں کو بیان کیا جائے۔ تو بعد میں یہ ہوا کہ مرثیہ ایسی نظموں کو کہا جانے لگا جس میں حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ تو پہلے تو یہ تھا نا کہ مرنے والے کی شخصیت جو ہے، محبوب شخصیت کی وفات پر مرثیے جو ہیں وہ کہے جاتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ خاص طور پر جو ہے نا شہداء کربلا کے حوالے سے اس کو بیان کیا جائے، اور اسی حوالے سے پھر ان کو اہمیت حاصل ہے۔ اور اس کی روایت کے حوالے سے بیان کریں تو اشرف کی نوسرہار کو مرثیے کا نقطۂ آغاز کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد شاہ برہان الدین جانب، انہوں نے بھی مرثیے لکھے۔ پھر محمد قلی قطب شاہ غواثی، اور شمالی ہند میں اس کا جو ہے آغاز روشن علی کے آشوب نامہ سے مرثیے کا آغاز ہوتا ہے۔ فضل علی فضل نے جو ہے کربلا کتھا لکھا، اور مرثیہ پہلے عربی میں یعنی عرب میں لکھے گئے۔ پھر عرب سے ایران میں ان کو مقبولیت حاصل ہوئی، اور ایران سے پھر یہ ہندوستان میں آیا، اور یہاں بھی اس نے مقبول شہرت حاصل کی۔ اسی طرح حضرت خنسا عربی زبان کے اولین مرثیہ نگار ہیں۔ فارسی کے پہلے مرثیہ نگار جو ہیں وہ شیخ آزری کہلاتے ہیں۔ محتشم بھی فارسی کے مرثیہ نگار تھے۔ ہندوستان میں اسے میر انیس و دبیر نے اپنایا۔ تو یہ تھی کچھ اس کی روایت کے کون کون اس حوالے سے ہیں اور کون کون سا انہوں نے مرثیہ لکھا ہے۔ تو پھر ہندوستان میں اس کو جو مقبولیت اور مقبول عام تک پہنچایا، شہرت کا ایک عالم جو ہے اس کو حاصل ہے، تو وہ میر انیس و دبیر نے اسے اپنایا، اور اردو میں انیس کو اس قدر مقبولیت حاصل ہے جیسے سودا کو قصیدہ نگاری میں ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں اپنے دور کے بہت بڑے اردو میں مرثیہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ مزید ہم آگے جو ہے ان پہ بھی گفتگو کریں گے کہ ان کی مقبولیت و شہرت کس طرح سے اہمیت کی حامل ہے۔